مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ کل آپ کو عرض کیا تھا نا چاند مسائل پر غور کیا ہے کہ نہیں؟ میں بہت جلدی بھول جاتا ہوں. کون سے صاحب نہیں، مجھے دوبارہ فرما دیں آپ. اچھا. ایک مسئلہ تھا سعید احب لی من خالد و سعید احب الی من خالد. جی. اور دوسرا معصورات کے متعلق تھا کہ اس میں کیا پرابلم کیا تھی؟ کہ ان دونوں جملوں میں معنوی فرق کیا ہے؟ السعید احب لی من خالد السعید احب الی من خالد. نہیں، یہ احب کے ساتھ لی لام کا صلہ نہیں آتا، الہ کا صلہ آتا ہے. اچھا، جی یہ الہ ہی آئے گا، الہی آئے گا. احبو کے ساتھ الہی آتا ہے. ہاں الہی آتا ہے. اچھا، تو محب کے ساتھ لام ہوتا ہے. محب کے ساتھ لام آتا ہے. اچھا حضرت آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ میں بس ایسے ابھی پڑھا ہوں بزرگوں کے پاس. کون سے بزرگ؟ حضرت کرما والا شریف میں. نہیں، خود سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے یا؟ نہیں، میں سید میر طیب علی شاہ صاحب سے. ہاں بس وہی فیض لگتا ہے کہ آپ کو اس محب اور احب کا کوئی پتہ نہیں ہے. جی فرمائیے آپ. جی یعنی یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ صرف کا بچہ بات نہیں کر سکتا. اور آپ مفتی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. میں تو مفتی نہیں ہوں، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ تو حدیث کے حوالے لکھ کر دیتے ہیں حضرت، یہ ابو داؤد میں یہ لکھا ہے فلان، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو بالکل احب اور محب کا کوئی پتہ نہیں ہے. کلام عربی کے یعنی اتنا آسان جملے، آسان فکرے، ان کا آپ کو کوئی پتہ نہیں. عربی میں جو موجود ہے اس کو آپ نے غلط کر دیا. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. احب لی اور احب الیہ یہ کلام عرب میں جملے موجود ہیں، آپ نے ایک کو غلط کر دیا. اور محب کے ساتھ آپ نے کہا لام لگتا ہے. یہ آپ محب کے ساتھ لام اور احب، محب اور احب میں کیا فرق ہے، اس کے ساتھ لام لگتا ہے ادھر نہیں لگتا ہے، یہ کوئی مثالیں دے سکتے ہیں اور فرق بیان کر سکتے ہیں؟ میں تو ویسے ہی نالائق آدمی، میں نکل بھی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کی نالائکی جو ہے نا وہ اسی بات سے ظاہر ہو گئی ہے کہ آپ محب اور احب کا جو ہے وہ فرق نہیں جانتے. اور پھر یہ ہے کہ اتنا بہتان باندھ رہے ہیں کہ عرب زبان پر کے یعنی کوئی بچہ بھی ایسا بہتان نہیں باندھے گا جو آپ نے بہتان باندھا ہے. افسوس یہ ہے کہ آپ جیسے بس وہی بات ہے کہ وقت آئے گا اور جو حالات جو ہیں وہ قوم کے رئیس ہوں گے، خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ وہی بات ہے. جی آپ کو کچھ، میں آپ کو کچھ کہتا ہوں. جی نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ سے میرا کوئی لینا دینا ہے. آپ نہیں، لینے دینے کی بات نہیں. ہم تو آپ سے توقع رکھتے تھے کہ آپ مفتی آدمی ہیں، آپ حدیث کے حوالے لوگوں کو لکھ کر دیتے ہیں، آپ کوئی ہماری صحیح رہنمائی کریں گے. اس کا تو یہ ہوا ہماری مشکل کو حل کریں گے. مشکل حل کرنے کی بجائے آپ نے تو پوری عربی زبان جو ہے اس کو مشکل میں ڈال دیا. آپ کو یہ سوال آتے ہیں؟ آپ نے امتحان پوچھے مجھ سے؟ جی آپ نے مجھ سے امتحان پوچھا ہے؟ حضرت گزارش یہ ہے کہ امتحان تو مقصود آپ کا کیا ہوتا، ہم یہ صرف اس لیے پوچھ رہے تھے کہ کسی نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح ہے اور ہم نے غور کیا تو واقعی اس طرح تھا. ہم نے کہا ادھر دیکھتے ہیں حضرت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. چلے میں تو سمجھنے کی ناکام ہو گیا. ویسے میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ کی جو صورت حال ہے نا تو آپ ریڑھی لگا لیں. اچھا ہے، میں ریڑھی لگاتا ہوں، آپ کو نہیں پتا؟ اچھا بس ٹھیک. پھر ہمیں کسی نے غلط بتا دیا. میں تو ریڑھی لگاتا ہوں. ہاں بس غلط. ریڑھی ایمان بیچنے کی لگاتے ہیں یا پھل فروٹ بیچنے کی؟ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا.
اچھا اچھا اچھا، کیونکہ آج کل مولوی طبقہ جو ہے وہ ایمان اور یہ سودا دین بیچ رہا ہے جی، اس وجہ نہیں سے۔ یہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اچھا اچھا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ میرا نہیں اگر آپ ڈرتے ہوتے تو علم میں اور دین میں گفتگو نہ کرتے، سکول کو جائز نہ کرتے، اور جناب یہ حوالے لکھ کر جو دیے ہیں، ہاں جی اس کو کہتے ہیں زمین آسمان کے کلابے ملا دینا، اسی کو کہتے ہیں حضرت۔ وہ تو اگر حضور نے ناجائز قرار دیا ہے اسکول کالج کو تو ہم بھی مان لیں گے۔ تو پھر آپ نے پہلے کیوں کہہ دیا؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں روکا ہے؟ آپ کو جب صرف نہیں آتی، آپ کو جب فارسی نہیں آتی، آپ کو جب کوئی چیز ہی نہیں آتی، تم کتنا بڑے میدان کے اندر آپ کیسے اچھل پڑے؟ اسی وجہ سے کہ اس وقت اسلامی حکومت نہیں ہے، فاروق اعظم نہیں ہے۔ یہ بتا دیں کہ جو جن لوگوں کو عربی فارسی نہیں آتی ہے، صرف نہیں آتی، وہ بچے نہیں جائیں گے؟ جی بخشے جانا اور بات ہے، اور اسلام میں کلام کرنا ان کا اور بات ہے۔ دین میں امام غزالی فرماتے ہیں جاہل بندہ جو ہے وہ زنا اور شراب کرنے دین میں گفتگو نہ کرے۔ ہاں تو آپ کیوں تو آپ کے لیے بہتر یہی تھا کہ آپ انہی کاموں میں مصروف رہتے اور ادھر نہ آتے۔ آپ نے تو اخیر کر دیا ہے کہ جو لوگ آپ کی سرپرستی فرماتے ہیں نا، آپ انہی کے آگے سر جھکائیں، مجھے اپنے آگے جھکانے کی ضرورت نہیں۔ جی جی حضرت، آپ خدا کے آگے جھکیں، میں بھی خدا کے آگے جھکوں، وہ بھی خدا کے آگے جھکیں۔ آپ غیر کے سامنے جھکنے کا سبق دے رہے ہیں، یہ مسلمانی ہے کیا؟ نہیں، آپ جن کے آگے جھکتے ہیں نا، آپ انہیں کے آگے جھکتے بھائی جھکتے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اور تو کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جی جی عطا فرمائے۔ اس طرح کی گفتگو سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا، جی اس طرح کے کلام سے دین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی جی، اس طرح کے کلام سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا، اور ان جہالتوں سے ہوتا ہے جو عربی کو بدل دیں اور خدا رسول کا کلام کو بدل دیں۔ میں تو کسی کلام کو نہیں بدل رہا۔ آپ نے دیکھو اتنا بڑا ظلم کر لیا، آپ بس دیکھیں عاجزی کر رہے ہیں کیا؟ یہ تواضع ہو رہی ہے کیا کہ میں نے نہیں بدلا؟ یہ حقیقت ہے، یہ تواضع ہے، یہ کیا چکر ہے؟ عربی فارسی ایک زبان ہے، ایک واسطہ ہے، اور ٹھیک ہے کبھی عربی زبان میں تھا سارا کچھ، ساری اچھا حضرت، اردو میں کنورٹ ہو گئی۔ اچھا حضرت یہ بتائیں جو آپ نے حدیث لکھ کر دی ہیں وہ ظاہر ہیں، ناسخ ہے، مفسر ہے، محکم ہے؟ آپ کو جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں مجھے تو کچھ نہیں لگتا، آپ بتائیں نا۔ تو آپ کو کچھ نہیں لگتا تو آپ پھر جاہل ہیں نا، آپ کی بات کر رہے ہیں۔ جی جب آپ کو کچھ نہیں لگتا تو آپ جاہل ہیں، آپ پھر بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی حضرت مجھے کچھ نہیں لگتا کا یہ مطلب ہے کہ جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے نا اس وقت تک میں کچھ لگتا ہے وہ نہیں بتاؤں گا۔ آپ نہیں بتائیں گے تو آپ معلومات کر کے آئیں آج۔ ہاں آپ بتائیں نا، یہ ظاہر ہے، ناسخ ہے، مفسر ہے، آپ نے دعویٰ لکھ کر دیں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تو یہ ساتھ میں فرماتے تھے کہ یہ موقع میں ظاہر ہے، ایسے کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ یعنی وہ جو پہلی جہالت تھی نا آپ کی، یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ ہاں تو آپ مجھے کہہ لیں جاہل، مجھے واقعی یعنی آپ جیسے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ خود بھی دوزخ جاؤ اور ساتھ خدا کی مخلوق کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت کو جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ جنت میں لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، یعنی اللہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ تمہاری جہالت ہے، تمہیں خدا تعالیٰ کے متعلق اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ کیا بولنا ہے۔ اللہ کے بندے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مجھے کس چکر میں ڈال رہے ہو بھائی؟ وہ چکر میں نہیں ڈال رہا حضرت، آپ سراپا چکر ہی ہیں خدا کی مخلوق کے لیے۔ اب کیا کریں ہم تو پریشان ہیں کہ آپ اتنا بڑے چکر ہیں کہ جیتے چلتے پھرتے چکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل کو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری عقل کو آپ سے بچائے، صراط مستقیم پر آپ کو چلا۔ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جس کو تم صراط مستقیم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے۔ اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت پریشان اس وجہ سے ہے کہ آپ نے کافی سارے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ جو فتوے دیتے ہیں نا اس طرح کے جہالت کے فتوے کے لام کا صلہ جو ہے نا، لام صلہ نہیں آتا، حدوں کا محب کا آتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایسی جہالت ہے کہ صرف کا ابتدائی بچہ بھی یہ جہالت نہیں ظاہر کرے گا۔ ابتدائی سے بھی نیچے ہوں، اور بتائیں۔
بس وہ پتہ لگ گیا ہے. بہرحال جو بیچارے آپ کے پاس آ کر گمراہ ہوئے ہیں تو ان کو ہم بتا دیں گے کہ حضرت کا یہ حال ہے. اب اور سب سے پوچھیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی. یہ جو ہے نا باتیں ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ حضرت کیا کہوں، پہلے جو عرض کیا ہے اس کا تو دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے تو کیا بات دیتا ہوں میں. آپ سے پوچھوں کہ محصورات کیا ہوتے ہیں، آپ کو محصورات کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ نے جو ہو سکتا ہے کہ آپ محصورات کو مستورات کہہ دیں. ہاں ظاہر ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے نزدیک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. چلو نہیں تو بتائیں محصورات کیا ہوتے ہیں. آپ جیسے مجبورات ہی ہوتے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی علمی قابلیت یہی ہے کہ آپ معصورات کو مستورات کہیں گے. ابھی میں پشتو بولنا شروع کر دوں گا تو آپ جاہل بن جائیں گے. ہاں میں انگلش بولنا شروع کر دوں گا تو بھی آپ جاہل بن جائیں گے. جاہل بنانے کا کسی کو کیا فرق. بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایمان سلامت لے کر جائیں گے تو بخشش طرف پڑی ہوئی ہو یا میں لاحق پڑی ہوئی ہو اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ پکا ضروری. بہرحال تیاری آپ کریں دوزخ کے لیے انشاءاللہ. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.